اس میں ایک ایل این جی کا کرائسس بھی ہم نے دیکھا. ایک تو سرکولر ڈیٹ ایک عرصے سے پاور کا چلتا ہوا آ رہا تھا, اب گیس کا بھی ہے, اور اس میں ایل این جی جہاں پہ ہم دیکھتے تھے شارٹ ہوتی تھی, اب سپلائی گلٹ موجود ہے. اور اس پہ ابھی ہم نے انٹرویو کیا تھا علی پرویز ملک صاحب کو, وہ کہتے ہیں پاور منسٹری ذمہ دار ہے. ذرا سن لیجئے انہوں نے کیا کہا تھا اور پھر اس کا جواب دیجیے گا. جو بجلی کا شعبہ ہم سے 800 MMCFD لیتا تھا وہ 400 کے اوپر اپنی کھپت لے آئے اور آگے ہمیں بتا رہا ہے کہ میں 200 MMCFD پہ چلا جاؤں گا. تو میں یہ مہنگا ایندھن 3-3.5 ہزار کا لا کے 500,000 روپے MMCFD پہ بیچ کے گردشی قرضہ نہیں بڑھانا چاہتا. کیا ہے اس ملک میں کہ 4 سال پہلے یہیں پر بیٹھ کے ہم یہ ڈیبیٹ کر رہے ہوتے تھے کہ اگر ہم 10 یا 11 لانگ ٹرم کارگوز منگا رہے ہیں وہ کم ہے, ہمیں اسپاٹ پہ منگوانا چاہیے, جو ہمارے 2 ٹرمینلز ہیں ان کی کیپیسٹی کو ہم بہتر طور پہ استعمال کریں. اسپیشلی ونٹرز میں یہ معاملہ ہوتا تھا. آج ہم سردیوں میں ہی بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ہمیں اتنے کارگوز کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے ہاں سپلائی گلٹ موجود ہے, لہٰذا ان کو ڈائیورٹ کیا جا سکے. یہ مطلب پاکستان کے ڈائنامکس چینج ہو گئے ہیں یا ہماری پلاننگ کا فقدان ہے؟ کیونکہ ہم تو پی ٹی آئی سے, انفیکٹ آپ کے لوگ آ کے یہ سوال کرتے تھے علی زیدی صاحب سے کہ 2 ٹرمینل نہیں, آپ مزید ٹرمینل لگائیں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے ایل این جی کارگوز امپورٹ کر سکیں. بہتر اس کا جواب آپ کو اویس لغاری صاحب جو پاور کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں وہ دے سکتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیا فیصلہ ہوا یا ان کے ایسے کیا پرابلمز ہوئے کہ 800 MMCFD کی جگہ وہ 400 انہوں نے لینی شروع کر دی ہے. آج اگر وہ 800 MMCFD جس کے مطابق یہ سارا آرکیٹیکچر بنایا گیا تھا, آج اگر آپ اتنا ہی ایندھن پیٹرولیم شعبے سے ڈیمانڈ کریں تو کوئی گلٹ نہیں ہے, کوئی سرپلس نہیں ہے. 800 MMCFD سے 400 پر آ گئے, وہ کہہ رہے ہیں شاید آپ 200 پہ بھی آ جائیں گے. تو جب پاور سیکٹر نہیں خریدے گا ایل این جی تو ہمیں ڈائیورٹ ہی کرنی پڑے گی, جس میں اوبیسلی کہیں نہ کہیں نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے. تو یہ پالیسی کی طرف سے ہی نشاندہی ہے نا کہ پلاننگ کیا ہماری. ایک تو پیٹرولیم منسٹر نے جو ابھی ریسنٹلی قطر کے ساتھ اپنی ریوائز کیا ہے کانٹریکٹ, اس کے اوپر حکومت کو, پرائم منسٹر صاحب کو بھی مبارکباد ہو کہ انہوں نے ایک فکس جو ایل این جی کی اماؤنٹ آف کارگوز تھی اس کو ریڈیوس کیا ہے. اگر آج سے کئی سال پہلے 800 MMCFD کی کا خواب دکھا کے اور ایل این جی امپورٹ کی گئی تو کیا وہ بے وقوفانہ غلطی اور پاگل پن میں بھی آج کروں تاکہ پیٹرولیم منسٹر خوش ہو جائے؟ میں اپنی اگلے 10 سال کی جو ریکوائرمنٹ ہے فار دا فرسٹ ٹائم انٹیگریٹڈ انرجی جنریشن پلان جو ہے, جس کے تحت میں نے اپنی ٹرانسمیشن ایکسپینشن پلان کو اوور لے کے پہلی دفعہ ایکسرسائز کی ہے, وہ اسی لیے کی ہے کہ میں پیٹرولیم منسٹری کو اور اپنے انرجی سیکٹر کو ایگزیکٹلی بتا سکوں کہ میری اگلے 8-10 سال کے اندر گیس کی سالانہ کیا ریکوائرمنٹ ہوگی, سالانہ بھی نہیں ماہانہ. اور میں نے پیٹرولیم منسٹر کو اور اس کا جو محکمہ ہے ان کو دونوں کو یہ ہمارے محکمے نے بڑی کلیئرلی اپنی ایل این جی کی ڈیمانڈ بتا چکے ہیں. اگر میں ان کو خوش کرنے کے لیے تاکہ ان کی گیس کے ایشوز ریزالو ہو جائیں, اگر میں آج بجلی کی قیمت جہاں میرے پاس سستا ایندھن یا سستا طریقہ ہے بجلی بنانے کا اور میں ایک مہنگے طریقے سے بناؤں تو میں بجلی کے ساتھ کیا کروں؟ تو اب ہماری کوارڈینیشن جو پیٹرولیم اور پاور کی پہلے نہیں ہوا کرتی تھی, جس زمانے کی یہ وہ بھی حیرت ہے دونوں انرجی کے انڈر آتے ہیں 800 MMCFD کی جو بات کر رہے ہیں منسٹر صاحب, تو اب الحمدللہ بہتر کوارڈینیشن کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی ریکوائرمنٹس بڑی کلیئرلی ایئر آن ایئر ہم سال کے پہلے ہی شروع میں بتا دیتے ہیں. اور ہم نے ابھی نہیں, ہم نے 2035 تک کی جو ہماری جنریشن اور ڈیمانڈ کے مطابق جو ریکوائرمنٹس ہوں گی وہ ہم نے ان کو کنوے کر چکے ہیں. منسٹر کو خوش کرنے والی بات نہیں ہے, انہوں نے تو معاہدے کے نہیں ہے, یہ لانگ ٹرم معاہدے بھی اسی وقت ہوئے تھے جب آپ لوگ حکومت پہ تھے, نون لیگ کی حکومت تھی, بڑا اس وقت تو پراؤڈلی کہا جاتا تھا, بلکہ جیسے میں نے کہا پی ٹی آئی پہ تنقید ہوتی تھی کہ مزید ٹرمینل لگاؤ, مزید لانگ ٹرم کارگوز کے آپ ارینجمنٹ کریں. تو اگر وہ کر چکے ہوتے تو آج اس سے بھی بدتر حال ہوتا ہمارا. نہیں تو میں آج جو میری جو ڈیمانڈ ہے ایل این جی کی, اگر فیئر ڈیمانڈ اپنی نہیں بتاؤں گا اور صحیح وقت کے اوپر نہیں بتاؤں گا تب میں غلط کام کر رہا ہوں نا جی. میں نے تو اپنی پیٹرولیم منسٹری کی خواہش کیا کہ آپ زیادہ سے زیادہ ایل این جی پہ چلائیں پاور پلانٹ؟ نہیں, ان کی یہ خواہش نہیں ہے, وہ بیچارے جو معاہدے ہیں ان کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. صحیح ہے. وہ معاہدے آج سے 4-5 سال پہلے جب کیے گئے تھے ایک ڈیمانڈ کو کنسیڈر کرتے ہوئے, جو ڈیمانڈ نہیں آئی, سولرائزیشن ہوئی, ڈیمانڈ کم ہوئی. اب ایل این جی کے پلانٹس نے ہمارے آج سے 4-5 سال پہلے یہی ایسٹیمیٹ تھا کہ جی 1 سال میں جی زیادہ رن ہوں گے, نہیں ہو رہے زیادہ رن.
صحیح. اب ہم نے ریئلسٹک جو ڈیمانڈز ہیں بڑی اس کو پراپرلی اسٹڈی کر کے ان کو اگلے 7-8 سال کی دے دی ہیں ٹھیک. تاکہ وہ لانگ ٹرم پلاننگ کر کے اپنے کانٹریکچوئل اوبلیگیشنز کو اسی کے مطابق ریکٹیفائی کریں. آج ہی آپ نے اس پہ ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے کہ وہ جو 3 کمپنیز ہیں ISCO, گیپکو, فیسکو, فیصل آباد, گجرانوالہ اور اسلام آباد کی جو کمپنی ہے ڈسٹریبیوشن کمپنیز, اس کی پرائیویٹائزیشن اب پروسیس میں کتنا وقت لگ جائے گا, کیونکہ ایک عرصے سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں ہم یہ. شہزاد بھائی, ہم نے پرائیویٹائزیشن کمیشن کو ہر چیز تیار کر کے ہینڈ اوور کر دی ہوئی ہے. اب وہ لوگ اس کے RFPs وغیرہ بنا رہے ہیں, ایکسپریشنز آف انٹرسٹ کر رہے ہیں, اور ان کے رف ایسٹیمیٹ کے مطابق تقریباً جون یا جولائی کے مہینے تک یہ تینوں کمپنیز کی ٹرانزیکشنز مکمل ہو جائیں گی. اور اس میں ٹرکش کمپنیز کا انٹرسٹ آ رہا ہے؟ نہیں, ٹرکش مختلف پاکستانی کمپنیز بھی ہیں, ٹرکش بھی ہوں گی, میں اس سے زیادہ واقف نہیں ہوں, لیکن اوور آل گلوبل انٹرسٹ آ رہا ہے. ٹرکش کمپنی کو انہوں نے بعد اور سکھر کی پرائیویٹائزیشن کے لیے ٹرکش کنسلٹنٹ ہائر کیا ہے, اور ان کی کنسیشن اگریمنٹس کے اوپر بہت اچھا ایکسپیرینس ہے. میں سمجھتا ہوں اسے. ایک آخری سوال سرکولر ڈیٹ کے حوالے سے, کیونکہ آپ لوگوں نے کمرشل بینک سے بھی قرضہ لیا, کیپٹل انجیکشن بھی کی 780 ارب روپے کی, لیکن پھر بھی ان 6 مہینوں میں 75 ارب روپے جو ہے فلو سرکولر ڈیٹ کا بڑا ہے. اور آپ سے پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ کیا ہم پے آف تو کر رہے ہیں, لیکن ہمیشہ کی طرح پھر دوبارہ سرکولر ڈیٹ میں اضافہ ہونے لگے گا, تو پھر کیا کریں گے؟ نہیں شہزاد بھائی, پچھلے سال 780 ارب روپے سرکولر ڈیٹ کم ہوا ہے. جی. اس سال جو آپ کو ہر مہینے اور ہر کوارٹر جو رپورٹس ہم ٹرانسپیرنسی سے نکالتے ہیں, تو پورے سال کے اندر سیزنل ویریشنز ہوتی ہیں. کسی مہینے میں بڑھتا ہے, کسی مہینے میں ریڈیوس ہوتا ہے. ٹھیک. ہم لوگ اپنے ٹارگٹ کے مطابق ہیں, اور اس سال کسی بھی صورت میں یہ سرکولر ڈیٹ میں اضافہ نہیں ہوگا. 75 ارب روپے سیزنل ہے, یہ ویو آف ہو جائے گا. یہ اوور آل فلکچویشنز ہوتی رہتی ہیں اوپر نیچے, بٹ وی آر ویل آن آور ٹارگٹ الحمدللہ. بہت بہت شکریہ.